گلوز آر آف انگریزی میں کہتے ہیں. کچھ دن پہلے اگر کسی کو کچھ شک تھا، کسی قسم کا شائبہ تھا، تو وہ آج ختم ہو گیا. پچھلے 48 گھنٹے میں جو ہو رہا ہے کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اب ججز ایک سائڈ پہ ہیں اور ان کی پھر آگے ان کی دونوں طرف سے ایڈورسٹی ہو رہی ہے. اگر چیف جسٹس ہیں تو وہ ان کی نیگیٹو لسٹ میں ہیں پی ٹی آئی کی، جو دوسرے ججز ہیں وہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کی نیگیٹو لسٹ میں ہیں. اور وہ ہم نے دیکھا آج کیا ہوا. آج جب بیل ہو گئی، وہ تو لیٹ ہوئی، القادر ٹرسٹ میں وہ بڑا امپورٹنٹ ایک بیل ملی ہے عمران خان کو، بیکاز یہ کافی بڑا کیس تھا اور خاص طور پہ یہ بھی کہ جو ٹرائل کورٹ میں ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے. 30 کے قریب شہادتیں تھیں، اس پر سے 19 کے 20 کی جرح مکمل بھی ہو گئی بھی ہے، اور پروسیکیوشن کا یہی سٹانس تھا کہ جی کیس ختم ہونے والا ہے تو آپ کورٹ کو ڈائریکٹ کریں، ٹرائل کورٹ کو، کہ وہ مقدمے کو جلدی کرے بجائے اس سے کہ بیل دیں. ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ٹرائل اتنا قریب ہو گیا ہے تو پھر آپ کو انکارسریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملزم کو، اس لیے وہ دونوں کے ویو پوائنٹ ہے. بہرحال لیکن اینی وے جھگڑا بالکل ہائی پچ ہو گیا تھا جب پرسوں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آڈیو ویڈیو لنک پہ عمران خان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ کل، اور یہ کل ہوگا، کہ وہ جو نیب ترمیم کا کیس ہے اس کے اندر وہ اپنی ٹیسٹمنی دیں اور ساری بات چیت کریں. اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے عمران خان تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، ان کا نہ کوئی آڈیو چلتا ہے نہ ویڈیو چلتا ہے مین سٹریم میں، تو ظاہر ہے بالکل انکمیونیکاڈو تھے. تو گورنمنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فکر ہوگی کہ شاید یہ اب ایک کوئی پبلک جلسہ نہ بن جائے واٹ ایور، تو وہ تو کل دیکھیں گے ہم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بٹ اینی وے لیکن وہ بڑا سیریس قسم کا ایشو بن گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پورا ایک ریاکشن آیا. آج فیصل وابڈا نے بڑی ہارڈ ہٹنگ ایک پریسر کیا، اس کے آپ نے کچھ شروع میں جملے سنے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو الزام لگائے گا تو پھر پگڑیوں کے ہم فٹ بال بنائیں گے. اسی طرح سی ایم بلوچستان نے بھی کچھ ایسی باتیں کی. ادھر سے طلال چودھری صاحب آئے، انہوں نے بھی بات کی، وہ بھی جوڈیشری پہ کافی اسٹرانگلی آئے. اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا آپ نے سنا، انہوں نے کافی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو چاہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو سیاست میں گھسیٹ لیتا ہے، اور فیصلے قانون کے مطابق آنے چاہیے. جس طرح فیصلے آ رہے ہیں اس سے قوم پریشان ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس بلا کے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے. عدلیہ کو فیصلوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. پھر آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بھی تقریر سنی ہوگی آج جو اسمبلی میں تھی، اس میں بھی، اور ابھی ہم نے شروع میں سنایا بھی، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ خود ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ سیاست میں اور تمام، لیکن وہ خود یہ ان کے پاؤں گھسیٹ کو اس کے اندر لا رہے ہیں. سو کلیئرلی ہمیں ایک بہت بڑے لگ رہا ہے کہ اب پگ کے علاوہ جو ہے، مولانا فضل الرحمان نے ملتان میں آج ایک پریسر کیا، وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا اور آپ نے سنا بھی کہ ہم بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایجنسیز کے بغیر تحریک چل سکتی ہے اور چیزیں آ سکتی ہیں. کلیئرلی ایک چیز لگ رہا ہے کہ جتنا بھی علاوہ ہے بالکل پک رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے عمران خان کی قسمت کا، چیزیں لگتا ہے کہ اب بہت کلیئرلی جڑ گئی ہیں. اگر عمران خان کو کورٹ سے ریلیف ملتی ہے اور نکلنے کی اگر پاسبلٹی ہوتی ہے، اس کے بھی بڑے سیریس ریمیفیکیشنز ہیں نیشنل پالیٹکس میں. دوسرے بھی کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں. ہمیں جوائن کیا براؤ کلاسا نے، بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کیا ہمیں، اسپوکس پرسن عمران خان لیگل افیئرز ہیں، ہمیں بھی جوائن کریں گے. عابد زبیری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. زبیری صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو. یہ بتائیں کہ یہ جو زبیری صاحب کی ابھی آواز تھوڑا سا وہ لیگل کر رہے ہیں، نہیں کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ابھی آپ لوگ؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آج بڑا زبردست 2 فیصلے ہو گئے، ایک سیشن کورٹ میں سے، وہ چھوٹی کورٹ میں سے بھی بری ہو گئے، یہ مے 9 ریلیٹڈ. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. آج جو خان صاحب کے کیسز جن میں بریت ہوئی ہے وہ میں ان میں پیش ہوا، اور وہ 2022 میں جو آزادی مارچ لانگ مارچ تھا اس کے اندر جو ہے وہ پرامن کہ خان صاحب یہاں پر آئے اور 18 کے قریب 19 کے قریب FIR مختلف تھانوں میں دے دی گئیں. 2 سال بعد آ کر عدالت میں جب پراسیکیوشن ناکام ہوئی کہ کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی یہ بنتا ہی نہیں ہے جرم، اس کے بعد بری ہوئے ہیں. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جھوٹے مقدمات کیوں بنائے گئے؟ اور جھوٹے مقدمات بنانے کا
کیا مقصد تھا؟ نہیں یہ وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مقصد وہ آپ کے زمانے میں دوسروں پہ ہی بنتے تھے، ان کے زمانے میں آپ پہ بن رہے ہیں، یہ ایک حساب کتاب تو چلتا رہتا ہے۔ نہیں دیکھیں حساب کتاب کی، مجھے پہلے لیگل کا سمجھا دیں آڈینس کے لیے۔ آپ جو ہے سائفر کیس آج نہیں لگا جی، سائفر کیس جی اس کو آج لسٹ سے کینسل کر دیا گیا، اور توشہ خانہ کا ایک چوتھا کیس سٹارٹ کیا گیا ہے، وہ بھی ایک اس میں بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی طرف سے ہم نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ یہ نوٹسز کیوں بھجوائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ 3 کیسز بنائے جا چکے ہیں، لیکن اس کو بھی کینسل کیا گیا، اور یہی کہا گیا آپ کی سائفر کیس میں اپیل پینڈنگ ہے؟ سائفر بھی پینڈنگ۔ آپ کی عدت کیس میں وکیل بھاگ گئے، وہ ڈنمارک پہنچ گئے ہیں، خاور مانکا کے وکیل۔ جی تو وہ کیا لازم ہے ان کا ہونا؟ کیا اس کے اوپر اب پھنسے رہیں گے جب تک؟ دیکھیں ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، اور یہی ہم نے عدالت کو کہا ہے کہ انہوں نے بھی دلائل دے دیے ہیں اور تمام چیزیں موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 70-80% آرگومنٹس کیے ہیں، ابھی ہمیں مزید 2 گھنٹے درکار ہیں، اور جب عدالت نے کہا کہ کل آ کر دے دیں یا بھی مکمل کر لیں، تو وہ جو ہیلے بان ہے جی میری مصروفیت ہے اور یہ ہے وہ، اور میں نیکسٹ اویلیبل نہیں۔ اور وہی ابھی دیکھیں عدت میں سزا ہوئی ہے، عدت کا کیس ابھی چل رہا ہے، عدت کیس میں 7 سال سزا ہے۔ آپ کی سائفر کے اندر سائفر کی جو آپ کی اپیل ہے وہ بھی ابھی کیس چل رہا ہے جی۔ توشہ خانہ میں آپ کی بیل ہوگی بھی، توشہ خانہ میں سزا بھی ختم ہو گئی ہے، رائٹ کیس کے اندر یہ القادر ٹرسٹ کیس میں بیل ہو گئی ہے جی، القادر میں ٹیسٹ پہ بن ہوگی، اور ابھی مئی 9 کا تو سنا بھی شروع ہوگا۔ دیکھیں مئی 9 جو ہے وہ اس میں خان صاحب کی ضمانتیں تمام مقدمات میں اس وقت کنفرم ہے، کسی مقدمے میں خان صاحب کی اس وقت جو ہے گرفتاری نہیں ڈلی ہوئی، اور اگر دیکھا جائے تو 3 بیلز ہیں 9 مئی کے حوالے سے، باقی میں کنفرم ہے 3 لاہور وہ بھی بلکہ ہو گئی ہیں، اور جو نہیں وہ رہتی ہیں، وہ 3 رہتی ہیں بالکل، 3 لاہور، اور اس کے بعد ہے ابھی 8-9 مہینے کا، 6 اسلام آباد، 9 کے قریب 7-8 مہینے تو آرام سے یہ چل سکتے ہیں کیسز، 9 کے قریب بیلز ہیں جو ابھی کنفرم نہیں، 7-8 مہینے تو کیسز چلتے رہیں گے۔ دیکھیں اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ فار ایگزامپل جی یہ پانی پڑا ہے تو بتائیں جی کہ کیسے بنتا ہے، اور پانی کی آپ کس میں نکالیں گے، پھر ڈھکن کی بتائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ اس کا جو پلاسٹک ہے یہ کہاں سے آیا، اور پھر بنانے والا کون سا، تو یہ ایک نقطے کے اوپر سائفر کیس کی 2-3 گھنٹے سماعتیں ہوئی، 2 بجے کا ٹائم دیا گیا، 3-3:30 بجے سماعت شروع کی گئی، 1 گھنٹہ سماعت کی گئی، اور ایک نقطے کے اوپر جان بوجھ کل پھر وہی نقطہ۔ تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ سال لٹکا لیں، ادروائز کیس کے اندر ہے کچھ نہیں، عدالت نے مارکس دے چکی ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ سائفر بھی اوریجنل ہے تو 2 سال سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کا ساتھ ہوں جی۔ زبیری صاحب یہ بتائیں جو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو آج بیل ہوئی ہے، اس کا کتنا سگنیفیکنس ہے لیگلی مین کیس کے اوپر؟ جب ڈبل بینچ ہائی کورٹ کا بیل لیتا ہے، اوبیسلی اس کے اندر میں فیصلہ پڑھا تھا، 12 صفحے کے پیجز کا فیصلہ ہے، اس میں انہوں نے کافی پوائنٹس بھی ڈسکس کیے ہوئے ہیں، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا ٹرائل کورٹ کے اوپر؟ زبیر صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آواز آ رہی ہے، سوال پھر سے دہرائیے گا پلیز۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو آج بیل ہوئی ہے عمران خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس میں، یہ کوئی 12 صفحوں کا فیصلہ آیا ہے جس میں کافی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں ججز نے، تو جب ڈبل بینچ ہائی کورٹ کا اتنا ڈیٹیلڈ فیصلہ دیتا ہے ایک بیل کیس میں، تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا اب ٹرائل کورٹ کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 12 بیچ کا فیصلہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں، کیونکہ بیل میں صرف ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور جج ہمیشہ آرڈر آپ کے پاس، میں نے آرڈر دیکھا نہیں، آپ کے پاس ہوگا، آپ دیکھیے لکھے گا دس آر ٹینٹیٹیو فائنڈنگز اٹ ول ناٹ افیکٹ ٹرائل پہ، اس کا افیکٹ کوئی نہیں ہوتا۔